والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين. دوسری پڑھتے ہوئے تھوڑی سی تکلیف بھی کر لیں کہ آگے آ جائیں. یہ جگہ جو قدر سامعین، اللہ پاک جل وعلا نے انسان کو اس دنیا میں بڑے تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے، اور یہ وقت گزار کر بالآخر ہر ایک نے داعی اجل کو لبیک کہنا. کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اس دنیا کی پائیدار نہیں. ہر چیز کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو. ایک انسان کی موت ہے انفرادی، ایک اجتماعی موت ہوگی جس کو قیامت کے لفظ سے تعبیر کیا. ایک مخلوقات کی موت ہے، ان مخلوقات کی کہ جو ذی روح ہیں، جن کے اندر روح ہے. جب ذی روح کی موت کی بات اللہ نے کی ہے اور یہ قانون بیان کیا ہے ذی روح کی موت کا، تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا. اور جب اللہ نے ساری دنیا کی موت کی بات کی ہے تو اس کو اللہ پاک نے کل من علیہا فان سے تعبیر کیا کہ جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے، اس یونیورسل کے اندر جو کچھ ہے، ہر چیز کو فنا ہے. کوئی بھی چیز نہ باقی ہے، نہ باقی رہنے کے لیے ہے. ہاں، انسان کی جو موت ہے باقی مخلوقات سے وہ علیحدہ حیثیت رکھتی. اس کی علیحدہ حیثیت اس طرح ہے کہ انسان مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے نہیں مرے گا. انسان کو اللہ نے باقی رکھنا ہے، اور ساتھ دوسری جو مخلوقات ہیں وہ دو ہیں، ایک جنات ہیں اور ایک فرشتے ہیں. لیکن مکلف دو قومیں، دو جو ہیں وہ اقوام ہیں، دو مخلوقات ہیں جو مکلف ہیں. مکلف کا کیا معنی کہ جن پر اللہ پاک نے احکامات نافذ کیے. ایک انسان ہے اور دوسرا جن ہے. جن سے، انسانوں سے اور جنات سے مرنے کے بعد اس دنیا کے اندر جو کچھ کیا، جو اعمال کیے، اس کا حساب ہو. لہذا یہ دو مخلوقات جو ہیں ان کو خاص طور پر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ مرنا جو انسان کا مرنا ہے یہ دراصل مرنا نہیں ہے، بلکہ ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جانا، ایک جہاں سے دوسرے جہاں منتقل ہو جانا. اس کا انتقال ہے، موت نہیں، جس کو موت سے تعبیر کر دیا گیا، لیکن مستقل موت نہیں. اس لیے انسان جو اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ دنیا بھی فانی ہے، اس کی زندگی بھی فانی ہے. دنیا بھی فانی ہے، جوانی بھی فانی ہے. دنیا بھی فانی ہے اور اس کی ہر نعمت فانی ہے. اب ساری کائنات کی جو موت ہے اس کا بھی اللہ نے بار بار نقشہ کھینچا ہے، خصوصاً قرآن پاک کی آخری صورتوں میں. جیسے فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں کھود دی جائیں گی.
علیمت نفس ما قدمت و اخرت، انسان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے اپنے لیے عمل کیا ہے، جو اس نے اپنے لیے عمل آگے بھیجا ہے، وہ انسان کو سب معلوم کرا دیا جائے گا، اور اس انداز سے معلوم کرایا جائے گا کہ انسان اگر اپنی زبان سے اقرار نہیں کرے گا تو اللہ پاک زبان پر مہر لگا دیں گے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین کے اندر آپ پڑھتے ہیں، میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، الیوم نختم علی افواہہم، اس دن منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، ہونٹوں پر مہر لگا دی جائے گی، افواہہم، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم سے ہاتھ بات کریں گے، اللہ فرماتے ہیں تکلمنا، تکلم کریں گے، بات کریں گے، ہم سے ہاتھ بات کریں گے۔ ہاتھ تو آج بھی بات کرتے ہیں، یہ گونگے حضرات جو ہیں وہ ہاتھوں سے ہی باتیں کرتے ہیں، اور میں بھی اب ہاتھوں سے بھی بات کر رہا ہوں، زبان سے بھی کر رہا ہوں۔ میری باڈی جو ہے اور میری باڈی لینگویج ایک علیحدہ حیثیت رکھتی ہے، اور میری زبان اس کی لینگویج ایک علیحدہ حیثیت رکھتی ہے۔ کہتے نہیں کہ بندہ جو تھا وہ سیاسی لیڈر فلاں فلاں، وہ جو ہے وہ جب لوگوں کے سامنے آیا تو وہ بڑے جو ہے وہ انماک اور بڑے پرجوش انداز سے آیا، لیکن اس کی باڈی لینگویج کمزور تھی، یعنی اس کے اندر وہ پورا حوصلہ نہیں تھا، وہ بات جو ہے وہ اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ تو جسم بھی بات کرتا ہے، زبان بھی بات کرتی ہے، ہاتھ بھی بات کرتے ہیں، زبان بھی بات کرتی ہے، آنکھیں بھی بات کرتی ہیں، زبان بھی بات کرتی ہے، پیشانی بھی بات کرتی ہے، زبان بھی بات کرتی ہے، اس کا پورا جسم بات کرتا ہے۔ ہم اس کو پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باقاعدہ اللہ پاک قیامت کے دن ان ہاتھوں کو اور پاؤں کو زبان عطا کرے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور تیرے پاؤں گواہی دیں گے کہ جن کے ساتھ تو چل کر گیا تھا، مسجد کی طرف گیا تھا تو گواہی دیں گے، اگر جو ہے وہ کسی غلط کام کی طرف گیا تھا تو گواہی دیں گے، قتل کرنے کے لیے گیا تھا تو گواہی دیں گے، اور کسی پر ظلم کرنے کے لیے گیا تھا تو گواہی دیں گے، اگر کسی جو ہے مظلوم کی داد رسی کے لیے گیا تھا تو گواہی دیں گے۔ یعنی نیکی اور بدی جس طرف بھی یہ پاؤں چل کر گئے تھے، پاؤں گواہی دیں گے۔ تو پھر انسان کس طرح بچے گا؟ انسان کا تو جسم، انسان کی باڈی جو ہے وہ اس کے خلاف گواہ بن جائے گی۔ آج جس زبان کے لیے، اس کے ٹیسٹ کے لیے، جن آنکھوں کی جو ہے وہ ٹھنڈک کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک تو مومن کی نماز میں ہونے چاہیے نا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک تو اس میں ہونی چاہیے نا، لیکن ہم نے اور بہت ساری چیزیں بنا لی ہیں نا اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، لیکن نہیں، یہ باتیں جو ہیں وہ، یہ ذہن صحیح نہیں ہے، یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ ہم آخرت کے لیے ہیں، جنت سے آئے ہیں، ہمارا اصلی وطن جنت ہی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم میں سے باہر ملک لوگ چلے جاتے ہیں، کوئی انگلینڈ چلا گیا، کوئی دبئی چلا گیا، کوئی جناب عرب امارات چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، لیکن اس کا دل نہیں لگتا، اس کو اپنی زمین کھینچتی رہتی۔ تو کہتا ہے کہ میرا اصلی وطن پاکستان ہے، میں نے ایک دن پاکستان ہی جانا ہے، میں اتنے سال لگا لوں، یہ کمائی کر لوں، یہ کر لوں، آخر میں نے اپنے وطن ہی جانا ہے۔ وطن کی مٹی اسے کھینچتی ہے، وطن کی مٹی کی خوشبو اسے کھینچتی ہے، بالآخر وہ وہیں آتا ہے جہاں سے گیا تھا۔ تو اصلی وطن ہمارا جو ہے وہ جنت ہے، ہم جنت سے نکالے گئے ہیں اور ہم نے جنت ہی واپس جانا ہے، لہٰذا ایسے اعمال کریں کہ جو جنتیوں والے ہیں۔ موت کا تو پتہ کوئی نہیں کس وقت آ جائے۔ اب اس بچی کی موت آئی، کسی کو خبر تھی کہ ایسی موت آئے گی اور اس طرح آئے گی اور اچانک آئے گی؟ کسی کو خبر نہیں تھی، لیکن موت کا ایک وقت مقرر ہے، ہمیں معلوم نہیں، میرے اور آپ کے رب کو معلوم تھا کہ اس بچی کو اس عمر میں اس انداز کے ساتھ اپنے پاس بلانا، اللہ کو معلوم تھا۔ اب آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ کرتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، وہ باہر کے اسفار کرتا رہتا تھا، بزنس مین تھا۔ ایک دن اس نے سفر پہ جانا تھا اور ٹکٹ بھی، طیارے کا ٹکٹ بھی اس نے لے لیا تھا، تو اس کی اماں کو خواب آیا، کیا دیکھتی ہے کہ
जिस तैयारे पे मेरा बेटा जा रहा है उस तैयारे का हादसा हो गया और कोई एक भी जिंदा नहीं बचा। माँ थी, उसको बड़ा वहम हो गया। वो सुबह उठी और उसने कहा, बेटा रात जिस तैयारे पे तूने जाना है ना, मैं तुझे कहती हूँ कि तूने सफ़र नहीं करना, तूने उस तैयारे पे नहीं जाना। मुझे अक्सर ख्वाब सच्चे ही आते हैं, लिहाजा मेरा ये ख्वाब भी मेरा दिल कहता है कि कहीं सच्चा ना हो जाए और तू जिस तैयारे में सफ़र कर रहा हो वो तैयारा ना जो ब्लास्ट ना हो जाए, उसका हादसा ना हो जाए, लिहाजा तेरी मेहरबानी मेरे बच्चे, तूने नहीं जाना। तो कहने लगा, अम्मा ख्वाब तो तुझे अक्सर ही आते हैं, ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं, ख्वाबों का हकीकत के साथ कुछ ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। अम्मा वो पढ़ा लिखा आदमी था ना, जदीद पढ़ा लिखा, उसको इतनी वो रूहानियत वाली बातें जो है, हालांकि ख्वाब जो है ना ये नबुव्वत का 40वां हिस्सा है और वलियों को, बुज़ुर्गों को, उलमा को, अंबिया को तो आते ही 100% सच्चे ख्वाब है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में नहीं देखा था कि अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको हकीकत कर दिखाया। खैर टाइम थोड़ा है, तो माँ जो है ना उसने कहा, भी तेरी मेहरबानी, तुझे मैं सफ़र नहीं करने दूँ। उसने कहा, अच्छा अम्मा चलो सो जाओ तू। अम्मा को अब नींद कहाँ आ रही थी, बच्चे ने, बेटे ने अपना जो है वो टाइम पीस लगा लिया अपने टाइम के मुताबिक और उसकी घंटी लगा ली, फिक्स कर ली। उस अम्मा जो है वो उठी, जब वो बेटा सो गया तो उसने जो है ना उसका टाइम बदल दिया, तो उसको ऑफ कर दिया। कह दी मैं भी नहीं उसको उठने दूँ, मैंने भी नहीं जाने देना। कुदरत खुदा की, वो नहीं गया। सुबह जब हुई, सुबह 6 बजे का वक्त था, तैयारा जो है वो महवे परवाज़ हो गया। जब उसने टीवी को ऑन किया तो खबर आ रही थी कि तैयारा जो है वो पाकिस्तान से दुबई जाने वाला तैयारा वो हादसे का शिकार हो गया, कोई एक भी नहीं बचा। लेकिन ज़रा दिल थाम के रखो, इससे बड़ी खबर आ रही। माँ ने तो उसको नहीं जाने दिया और माँ बड़ी खुश थी कि मैंने अपने बेटे को बचा लिया। देखा, माँ होती है, यहाँ से ये भी पता चलता है कि माँ होती है और माँ का दिल जो है वो माँ का दिल ही होता है, बस उसका मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। बाप का दिल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, हालांकि वो भी अपने तौर पर धड़कता है बच्चों के लिए। तो उसने कहा, देखा मैंने देखा, वो अपनी खुश भी थी और अपने बेटे को उठाने के लिए जब उसके बिस्तर के करीब गई ना तो उसको आवाज़ें दी तो बेटा उठा नहीं। जब नज़दीक गई उसको झंझोड़ा, उसको हिलाया तो वो तो मर चुका। डॉक्टर को बुलाया तो उसने बताया कि फलां वक्त में मरा है और वही वक्त तैयारे के हादसे का। एक फरिश्ता था, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की गालिबन बात, मुझे याद आ गया वाक़या। तो उनकी एक फरिश्ते के साथ शनासाई हो गई, तो उन्होंने कहा कि यार बात सुन, कि कोई ऐसी जगह है जहाँ मौत ना आए। उन्होंने कहा कि हाँ, अल्लाह ने ज़मीन पर ज़मीन वालों के लिए मौत तय कर रखी है, आसमानों पर मौत नहीं, लिहाजा मैं तो ये कर सकता हूँ कि आपको आसमानों पे ले जाऊँ। उन्होंने अपने परों में उठाया और परवाज़ कर दी और फरिश्ता उनको लेकर गालबन चौथे आसमान पर पहुँचा। जब चौथे आसमान पर पहुँचा तो अल्लाह पाक ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को पहले से आर्डर कर रखा था कि मेरा पैगंबर आ रहा है ना, पहले से आर्डर ये कर रखा था कि तूने चौथे आसमान पर मेरे पैगंबर तो सलाम की रूह कब्ज़ कर ले। अब इज़राइल पहले पहुंच गया, अभी महवे परवाज़ हैं और वो टहल रहा है। अल्लाह ने तो हुक्म दे दिया है, इधर रूह कब्ज़ करने का कोई फ़लसफ़ा समझ नहीं आया, अल्लाह का हुक्म है। अब देखते हैं क्या होता है। अब इज़राइल तो उधर इंतज़ार में है और इसी दौरान फरिश्ता जो है उनको लेकर पहुंच गया। उन्होंने कहा, जनाब आप ही का इंतज़ार था, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, कैसे आए? फरमाया, मुझे आर्डर था कि आप भी चौथे आसमान पर रूह कब्ज़ कर। मौत से कौन बच सकता है? मौत का तो एक वक्त है। मैं आपको बताऊं आखिरी बात कि मेरे वालिद मोहतरम कमीर में थे और बड़े आलम थे माशाअल्लाह, और उन्होंने बुखारी शरीफ की, तिरमिज़ी शरीफ की शरह भी लिखी है। तो ऐसा सिलसिला बना कि उगाड़ा छावनी जाना हो गया। खुलासा, मिर्ज़ा असलम बेग से मुलाकात हुई, वो जनरल जो रिटायर था मिर्ज़ा असलम बेग।
تو ادھر جمعہ پڑھایا ان کی مسجد میں، تو ان کو وہ بڑا پسند آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہیں تشریف لے آئیں۔ چنانچہ میرے والد محترم ہمیں لے کر وہاں چلے گئے۔ میں اس وقت 6ٹھی جماعت میں تھا۔ میری والدہ اس پر راضی نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کہاں ہمیں لے آئے، کمیر میں ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اللہ دیے بندیے تیرے بچے کا مستقبل بن جائے گا، دیکھو یہ کتنا اللہ نے مقام دیا ہے مجھے، یہ کتنا آفیسر کالونی کے خطیب بن کے چلے گئے۔ کوئی ابھی 2 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ ان کا اپر ٹوپا مری کورس نکلا ہے اور ترقی کے لیے، کہ ان کو پکا کر دیں، ان کی ترقی اور ہو جائے، تو وہاں پہ چلے گئے۔ کورس 3 مہینے کا تھا، مکمل کر لیا۔ 3 دن صرف بقایا تھے کہ ان کا ہارٹ اٹیک ہو۔ 3 دن کے بعد جنرل ضیاء اس وقت صدر تھا، اس نے آ کے آخری ان کے جو ہے وہ درس و تدریس کا معائنہ کرنا تھا، ان کی پریڈ دیکھنی تھی، جو بھی سلسلہ تھا ان کو فوجیوں کا سلسلہ، خطیبوں کا وہاں کورس ہوتا تھا۔ اٹیک ہوا، راولپنڈی لائے گئے، وہاں پہ جانبر نہ ہو سکے، اور جو ترقی کرنے کے لیے گئے تھے ان کی جو ہے وہ ہمارے سامنے ڈیڈ باڈی آ گئی۔ میں اس وقت 9ویں جماعت میں۔ لیکن اللہ کا جو کرنا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھے بچہ یتیم ہو گیا، لاوارث ہو گیا، نہیں، لاوارث نہیں ہو سکتا آدمی جب تک اللہ کا سایہ سر پہ موجود ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم بھی تو وقت پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ لہذا اللہ کا ایک نظام ہے جو بڑا مستحکم ہے اور جو بڑا محکم ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، لیکن اللہ نے کنویں سے نکال کر مصر پہنچایا، اور مصر پہنچانے کی یہ حکمت بیان کی کہ اس طرح ہم تجھے علم و حکمت سے نوازنا چاہتے ہیں۔ اور حقیقت یہ تھی کہ نہ صرف علم و حکمت سے نوازا، بلکہ اللہ پاک نے انہیں تخت شاہی پہ بٹھا کے بنا دیا، حکمران بنا دیا۔ اور وہ بھائی جو حسد کا شکار ہوئے تھے، وہ ایک دن آیا کہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے اپنے اسی نظام کو اپنے حساب سے چلانا ہے، اپنے انداز سے چلانا ہے۔ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ بیک چینل میں اللہ کا کیا نظام چل رہا ہے، اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ بات میں نے شروع کی تھی، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، جب قبریں کھود دی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے غفلت میں مبتلا کر رکھا ہے؟ تیرا رب تو بڑا کریم تھا، تیرا رب تو بڑا رحیم تھا، تو اس کے بارے میں غفلت میں پڑ گیا۔ تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے غفلت میں ڈالا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، تجھے اس نے پیدا کیا تھا، تجھے درست کیا تھا، پھر تجھے جو ہے وہ موضوع بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا، تو اسی رب سے غافل ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں رب سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ دنیا ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جو یہاں بیج کاشت کریں گے آخرت میں وہی کھیتی اٹھائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی